کرتے کہ حضور میں واپس جا رہا ہوں، تو نبی پاک کا ان کو جواب آتا تھا کہ اے جامی خیر سے جاؤ اور اگلی بار واپس آنا۔ 18ویں بار جو ہے نا ان کو جواب میں یہ تو کہا کہ خیر سے جاؤ، مگر جواب میں یہ ان کو نہیں سنائی دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عاشقان رسول کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا انداز کیا ہوتا تھا، سنیں دو چار واقعہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سنیں پہلے۔ حضور کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ مکہ شریف پر ہم نے سنا 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں اللہ پاک کی، اس میں کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ ہے، لیکن مدینہ شریف کے لیے کچھ مخصوص نہیں بیان ہوا کہ اتنی رحمتیں ہیں، بلکہ وہاں پر وہ آرام فرما ہے کہ جن پر ہر وقت دنیا بھر کے کروڑوں یا یوں کہیے اربوں لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کے باہر پڑھ رہا ہے، اور وہ ساری رحمتیں مدینے میں برس رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب وہاں برس رہی ہیں اس آقا پر تو اطراف والوں کو بھی اس سے رحمتیں مل رہی ہیں، رحمت للعالمین بھی وہی، رحمت للعالمین وہاں ہے، تو وہاں پر رہنے والا اپنا یہ ذہن بھی بنا سکتا ہے کہ میں اتنی عظیم بارگاہ میں ہوں کہ ہر وقت کروڑوں لوگوں کے درود یہاں پہنچ رہے ہیں اور میں اس زبردست جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ کسی نے کہا نا اپنے شعر میں کہ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، آقا کا تو دیار مدینہ تجھے سلام۔ مدینے پر بھی سلامتی ہے اور اس کے رہنے والوں کے لیے بھی ہے، تو جب ہم وہاں جائیں تو کیسا انداز ہو، کیسی عاجزی ہو، لباس کا کیا انداز ہو، کپڑوں کا کیا ہو، بالوں کا کیا ہو، گفتگو کا کیا ہو۔ دیکھیں عاشقان رسول کیسے حاضری دیتے تھے، آج ہم انشاءاللہ پروگرام میں یہ سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہو کہ انداز کیا ہوتا تھا۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، تو سرکار کی گلی میں جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں عاشقان رسول سکھاتے ہیں، صحابہ کرام بزرگان دین کا انداز کیا۔ چند واقعات سنتے ہیں۔ ابھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس حدیث کے یا اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام ابھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے، اور ایک بدو جو تھا، گاؤں کے جو لوگ ہیں مدینہ منورہ سے دور کے، وہ حاضر ہوئے اور نبی پاک کی قبر انور اس نے دیکھی تو فرط محبت سے اس نے آپ کو قبر انور پر گرا دیا اور اس کی خاک سر پر ڈالی اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ یعنی آپ انداز دیکھیں، اور یہ راوی کون ہے؟ مولا علی، یعنی اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس واقعے میں وہ کوئی قباحت محسوس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اب قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اس آیت کا دربار رسالت سے حاضری کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہا گیا نا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت امام رسول نے تو بہت واضح کر دیا نا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا، یعنی اللہ تیری مہربانی، تو نے ایک آستانہ بتا دیا ہے کہ جہاں جا کر ہمیں معافی مانگنی ہے، بھیک مانگنی ہے۔ اور ایک اور جگہ تو اس آیت ہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، ایسے ہی نہیں آئے، حضور آپ نے بلایا ہے، اور جاؤ کا ہے گواہ، قرآن نے کہا ہے کہ محبوب کے در پر چلے جاؤ، تو پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اب ہم آ گئے تو آپ تو رد تو نہیں کرنا۔ تو یہ ایک انداز ملا نا کہ دربار رسالت میں جانا ہے، اور کس لیے جانا ہے، what will be the focus، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ بخشش لینی ہے اللہ سے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اور نبی پاک کے در پر جا کر رب سے عرض کرنا ہے کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، اب تو کرم فرما دے، اور یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش فرما دے۔ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ نبی پاک کی ظاہری حیات کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر آج بھی کوئی روضہ رسول پر جا کر نبی پاک سے عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور میں آ گیا ہوں آپ کے در پر، آپ سے ہی سنا ہے،
آپ کے رب کا فرمان آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اب آپ ہماری توبہ کے لیے سفارش کیجئے، پھر نبی پاک استغفار فرمائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے حاضری مدینہ کا۔ ہمیں پہلے فوکس یہی کرنا چاہیے، بلکہ بزرگان دین یہ فرماتے بھی ہیں کہ مدینے جا رہا ہوں کی بجائے نبی پاک کے پاس جا رہا ہوں، حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ بلکہ ایک بزرگ ملے تھے مدینہ شریف میں، کہتے ہیں بعض اوقات ایسی باتیں کچھ لوگوں سے سن لیتے ہیں کہ انسان بالکل نئی جہت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا مدینے آیا کرو تو نبی پاک سے ملاقات کی نیت کے لیے آیا کرو کہ میں نبی پاک سے ملنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک اور انداز بتایا تھا کہ آپ جب بھی دربار رسالت میں جائیں تو سلام پیش کر کے تھوڑا سا انتظار کریں، نبی پاک جواب عطا فرمائیں۔ سبحان آپ یہ کیفیت بنائیں کہ مجھے جواب چاہیے، اور پھر آپ کہیں حضور میں آپ کا مہمان ہوں تو میری مہمان نوازی کہاں ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ اس انداز سے ہمیں باتیں بتا رہے تھے۔ آپ اس انداز سے کبھی آ کر دیکھیں اور اس انداز سے آپ بات کر کے دیکھیں دربار رسالت علیہ السلام۔ ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے مزید آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزرگان دین کا کیا انداز ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا علیہ السلام کہ روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب عز و جل میں نے تیرے حبیب مکرم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں پیارے آقا کے دربار میں جا کے۔ حاتم اسم چھوٹے بزرگ نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، آسمان ولایت کے ستارے۔ ان کو آواز آتی ہے اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ عز و جل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کا دیدار کیا۔ اور کیجئے کہ بلایا اسی لیے تھا، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ یہ حاضری نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ ملی ہی اسی لیے ہے کہ وہ بخشش کہہ رہے یہ مغفرت کا سفر ہے۔ لیکن کیفیت بھی تو یہ ہونا کہ آپ وہاں جا کر بس اب یہ سوچ کر جائیں کہ بخشش لے کر آنا ہے، شفاعت لے کر آنا ہے، وہاں بار بار نبی پاک سے عرض کرنا ہے کہ حضور اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، میں شفاعت کی خیرات لینے اس کو سوال کرنے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہے، سید نور الدین ایجی رحمت اللہ تعالی جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، یعنی اور تجھ پر سلام ہوا ہے میرے بیٹے۔ تو یہ کرم آج بھی جاری ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ بات ہے کم از کم 20 یا 25 سال پرانی۔ قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب کے قافلے میں ہم مدینہ شریف گئے تھے۔ ہم جب وہاں گئے تو ایک عجیب سی کچھ لوگوں میں ہم نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں کیفیت تھی، کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ ایک بزرگ آئے تھے کچھ دنوں پہلے، یعنی ہم مدینے پہنچے وہ کچھ دنوں پہلے ہی گئے، تو وہ مدینہ شریف یمن سے آئے تھے اور انہوں نے روضہ انور پر آ کر سلام عرض کیا تو ان کو روضہ انور سے جواب آیا اور وہاں موجود لوگوں نے سنا۔ تو جو وہاں کے لوگ تھے ان کو پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی جو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتائی کہ وہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پیارے آقا علیہ السلام سے مشورہ کرنے آیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، میں وہاں رشتہ کروں یا نہ کروں۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا بھی کنیکشن ہے، ایسا تعلق بھی، ایسے حضوری والے لوگ بھی ہیں کہ جو اس طرح آ کر بھی دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جلوے تو آج بھی عام ہے نا، آقا تو وہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کا ہر گزرنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، ان کے درجے بڑھ رہے ہیں، ان کی مہربانی بھی پھر بڑھ رہی ہے، مہربانی بھی بڑھ رہی ہے۔ جب ان پر رحمتوں کا نزول بڑھ رہا ہے، ان کا مقام بڑھ رہا ہے، وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت میں ہے نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو آپ کا ہر گزرنے والا لمحہ، یعنی 1400 سال پہلے کا واقعہ ہم سن رہے ہیں کہ مولا علی نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کو قبر انور سے جواب آیا، تو 1400 سال بعد تو نبی پاک کے درجے اور کتنے بلند ہو گئے۔ تو کرم تو ایسا تو نہیں کہ رک گیا، تو کرم تو آج بھی جاری ہے۔ بزرگ کے مزار پر حاضری دینے گیا، مجھے ان سے بہت پیار ہو گیا، اور وہ حضرت شیخ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا واقعہ سنیے گا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، کیونکہ نور الدین ایجی کا مزار کا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور سلام عرض کیا، تو مزار مبارک سے آواز آئی وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التتوی۔ ان کو آواز آئی، عربی میں یہ آواز آئی اور انہوں نے سنا۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ کے تو ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں۔ یہ مدینے کے ایسے عاشق تھے کہ ان کے ایک مرید نے کہا تھا کہ میں مدینے جا رہا ہوں،
تو آپ مدینے جانا، لیکن وہاں کے جو ہے نا جانوروں یا بالخصوص کتوں کو جو ہے نا تکلیف مت پہنچانا یا ان کا بھی خیال رکھنا. تو اب تو خیر اس طرح جانور وہاں نظر نہیں آتے، لیکن پہلے کی بات ہے یہ. جی جی تو ان کا مرید وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ روضہ رسول کی دیوار کے قریب سے کوئی کتا گزر رہا ہوگا. تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ اس کا کیا، ڈنڈا اٹھایا اور کتے کو مار دیا. جب واپس آئے تو پیر صاحب نے اپنا کرتا اٹھا کر پیٹھ پر ڈنڈے کا نشان تھا، کہا میں نے کہا تھا نا مدینے کے کتوں کو مت مارنا یا ان کو تکلیف مت دینا. تو کون کہاں وہاں کس روپ میں ہوتا ہے. میں کئی بار ایک جملہ کہا کرتا ہوں اشفاق بھائی، مدینہ رازوں کی سرزمین ہے. مدینہ ایسی جگہ ہے نا جہاں بہت چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے آس پاس کون گزر کے جا رہا ہے. اچھا یہ حدیث میں تو موجود ہے نا کہ دنیا میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں. تو کیا وہ ابدال مدینے نہیں جاتے ہوں گے، مکے نہیں جاتے ہوں گے؟ یعنی مکے دارالحکومت ہے، وہاں تو آ گئی ہے. دنیا کا خیرات وہاں سے بٹ رہی ہے. تو یہ روحانی اسٹرکچر چل کہاں سے رہا ہے؟ مدینہ سے. تو اب اگر ان کی حاضریاں نہیں ہو رہی، اچھا کتب ہیں، ابدال ہیں، یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے روحانی، تو ان لوگوں کی حاضریاں مدینہ منورہ میں مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے برابر میں جو بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے، بلکہ ہمیں تو اس نیت سے بھی مکے مدینے جاتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کسی کی نظر پڑ جائے. ہیں ایسے لوگوں کی تو نظر بھی پڑ جائے تو بیڑا پار ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، پتہ نہیں کس کی نگاہ پڑ جائے. اچھا اگر اس کیفیت سے آپ جائیں گے نا تو پھر آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، کسی کو پانی پیش کریں گے، کسی سے مسکرا کر ملیں گے، کسی کو اپنی جگہ دیں گے. اور اگر آپ کی کیفیت نہیں ہے نا تو پتہ نہیں آپ کسی کو دھکا دے رہے ہوں گے، کسی بھی ناراض ہو رہے ہوں گے، میری جگہ بیٹھ گئے ہیں. ہوتا ہے وہاں پر تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. وہ ایک شعر ہے نا، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جاتے گلی میں. پتہ نہیں کون کس کیفیت میں آیا ہوا ہے، کون کس شکل میں آیا ہوا ہے. یہ دربار رسالت ہے، یہ آقاؤں کے آقا کا دربار ہے، یہ نبیوں کے بھی آقا ہیں نا. آپ سوچیں انبیاء کرام بھی تو روحانی طور پر اپنی قبروں میں جلوہ فرمایا نا. ان کی حاضریاں، فرشتوں کی حاضریاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام روحانی طور پر آ رہے ہیں، جو دنیا میں موجود اولیاء کرام کتب ابدال ہیں وہ آ رہے ہیں، اور میں ان کے درمیان ہوں. یہ فیلنگ بار بار مجھے اور آپ کو آنی چاہیے کہ میں ہیڈ آفس میں آ گیا ہوں، ہیڈ کوارٹر میں آیا ہوں. اور جو اولیاء دنیا سے پردہ فرما گئے وہ بھی روحانی طور پر حاضریاں دیتے ہیں. وہ غوث اعظم بھی یہاں آتے ہیں، آپ سوچیں داتا بھی یہاں آتے ہیں، خواجہ بھی آتے ہیں. وہ سوچیں، اور میں بھی آ گیا، میں بھی آ گیا ہوں. یعنی آپ اگر لسٹ بنائیں کہ فرشتوں کی تو حدیث مل گئی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد موجودہ دور کے اولیاء ابدال کتب یہ موجود ہیں، روایتوں میں الفاظ ہیں، یہ بھی آتے ہوں گے. اور پھر جو روحانی طور پہ حاضریاں ہو رہی ہیں تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کرم آج بھی جاری ہے، آج بھی جلوے مل رہے ہیں، آج بھی لوگ دیدار کر کے جا رہے ہیں، آج بھی نبی پاک سے ہم کلام ہو کر جا رہے ہیں. جن کو نوازا جا رہا ہے ان کو نوازا جا رہا ہے. میں اس کیفیت میں رہوں. اور ہمیں نظر آتی ہیں کچھ چیزیں مدینہ پاک میں. ایک اور بات بتاؤں کہ اگر اس کوشش میں جائے نا کہ میری کسی سچے عاشق رسول سے ملاقات ہو جائے، میری کسی واقعی حقیقی مدینے کے دیوانے سے ملاقات ہو جائے، اگر آپ کی نیت ہے اور آپ اس کیفیت میں بھی رہیں، پاک و صاف رہیں، ادب سے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، خود بھی نبی پاک کے روضے پر آپ کی توجہ ٹک ٹکی بندھی رہے، زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزاریں، آپ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور دیکھ لیں گے. آپ کو ایسا کچھ نہ کچھ ضرور محسوس ہوگا. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو ایسی بات کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار کمال ہے. یہ بڑی راز کی گہری بات، بڑی گہری بات کر دی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ جب اس کیفیت میں گئے نا، آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہلا کے رکھ دیتے ہیں آپ کو کہ یار. اور میں سچ بتاؤں، اہل مدینہ یا جو مدینے میں لوگ رہ رہے ہیں، ہر طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے، لیکن جو وہاں کے کچھ عاشقان رسول ایسے ہیں، یہ وہی علاقہ ہے نا جہاں نبی پاک کے دشمن بھی تھے اور پیارے آقا کے عاشق اکبر بھی تھے. آپ کو کیفیات دونوں طرح کی نظر آتی رہیں گی. کچھ لوگ بڑے سخت دل بھی آپ کو ملیں گے، مگر کچھ آپ کو ایسے عاشق رسول ملیں گے، ایسی بات کر جائیں گے کہ آپ کو اپنے آپ سے شرم آئے گی کہ یار یہ انداز ہے پیارے آقا سے محبت کا، یہ ذکر، اتنے درود، اتنی دیر تک مسجد نبی شریف کی حاضری، اور اتنا فوکس دربار رسالت پر، وہ ہلا دیتا ہے ہمیں. اور زیادہ تر عوام میں ہمیں اہل مدینہ میں ایک بڑی چاہت، ایسے ہی پولائٹنس، محبت اور ایسا وہ نرمی والا برتاؤ نظر آتا ہے کہ دوسرے شہروں میں کہیں دنیا میں. رمضان میں دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیر پکڑ رہے ہوں گے، ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، ہمارے دسترخوان پر آ کر بیٹھے. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ بالکل یہی ہے کہ وہ نبی پاک کی وہ مہمان نوازی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو ہر کسی کے لیے استقبال کرنا اور چادر بچھا دینا، اور وہ سب کچھ وہ رنگ نظر آتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو مدینہ پاک میں ملتی ہیں. اچھا پھر ایک اور واقعہ جو آپ کے ذوق کو اور بڑھائے گا، یہ جو سلام کا جواب دینا، یہ تو خیر کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑا واقعہ ہو چکا ہے تاریخ میں. سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ ہیں، حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، روضہ انور پر حاضر. انہوں نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے اور ان کا ترجمہ یہ تھا کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آپ کے آستانے کو چوما کرتی تھی.
اب بدن کے ساتھ ملنے کی باری آئی ہے تو حضور اپنا دستے مبارک دراز فرمائیے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں. ابھی اشعار بھی دیکھیں کیسے ہیں اور امید بھی کیسی ہے. اللہ اکبر. اور عقیدہ بھی بتا رہے ہیں ہاں کہ کیا سوچے اتنے بڑے امام کی. صدیوں پرانے بزرگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کرم فرمائے تو ہوا کیا؟ ہاتھ آ سکتا ہے. ہوا کیا کہ اشعار ختم ہوئے تو دستے انور قبر انور سے باہر نکلا سبحان اور لوگوں نے دیکھا اور آپ نے اس کو چوما. واہ. اب یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، مگر ہمارا تو عقیدہ ہے نا، وہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ یہ ہے. اتنی کثیر لوگوں کی روایت اور ہے، سب تو جھوٹے نہیں ہو سکتے. شیخ احمد کبیر رفاعی کا یہ واقعہ تو بڑی بڑی کتابوں میں بہت مشہور واقعہ. میں نے کہا نا مدینہ رازوں کی سرزمین ہے. کچھ لوگوں کو مدینے بلا کر نوازا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو آ کر نوازا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو فیضان بلال ملتا ہے، کچھ لوگوں کو فیض اویسی ملتا ہے. واہ. یہ دربار رسالت کے الگ الگ انداز ہیں. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ اسی انداز سے کہ جو نہیں آئے ان کو کیسے آ کر نوازا جاتا ہے. ابو الحسن بنان الحمال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ابن ثابت کے نام سے ایک بزرگ مشہور تھے جو متواتر 60 سال تک نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. ہر سال آتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مدینہ منورہ حاضر ہوتے، نبی پاک کو سلام عرض کرتے. ایک بار وہ نہیں آ سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے حجرے میں کچھ غنودگی انہیں ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور آقا نے فرمایا ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہیں آئے تو ہم آ گئے. تو یہ کچھ ایسا بھی کرم ہوتا ہے. سبحان ہے. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ایک بزرگ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ یاد آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ 18 سال تک، تقریباً 17-18 سال تک مسلسل حاضری دیتے تھے. اور جب بھی یہ واپس آتے تھے نا، پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ حضور میں واپس جا رہا ہوں، تو نبی پاک کا ان کو جواب آتا تھا کہ اے جامی خیر سے جاؤ اور اگلی بار واپس آنا. 18ویں بار جو ہے نا ان کو جواب میں یہ تو کہا کہ خیر سے جاؤ، مگر جواب میں یہ ان کو نہیں سنائی دیا کہ واپس آنا. تو وہ سمجھ گئے کہ اب اگلی حاضری مشکل ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش کی. یعنی آپ کے بارے میں جب میں نے ڈیٹیل میں پڑھا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بار گئے تھے، وہ مدینہ منورہ کے 4 راستے تھے، وہ ہر راستے سے روٹ بدل بدل کر ٹرائی کرتے رہے. کسی قافلے میں شامل ہو گئے، ایک قافلے میں تو کہا مجھے سامان میں ہی چھپا لو، سامان میں بھی چھپا لیا گیا. مگر ہر بار نبی پاک علیہ السلام خواب میں آ کر گورنر مدینہ کو بتاتے تھے کہ یہ بندہ آ رہا ہے. اس کی باقاعدہ چہرہ دکھایا جاتا تھا، سپاہی الگ کر دیتے تھے. مگر جب چوتھی بار پکڑے گئے تو سپاہیوں نے پھر ان کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ بندہ مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر پیارے آقا علیہ السلام گورنر مدینہ کے خواب میں تشریف لائے کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے. میں نے اس لیے اس کو نہیں منع کیا کیونکہ جامی اگر مدینے آ گیا اور اس نے جو کلام لکھا ہے اس نے روزے پر آ کر سنایا، تو ہم نے شیخ احمد کبیر رفاعی کا سنا نا کہ ان کے لیے انہوں نے کلام پڑھا تو دستے مبارک باہر آیا. نبی پاک فرماتے جامی نے اگر وہ کلام مجھے روزے انور پر آ کر سنایا تو مجھے جامی سے ملاقات کے لیے اپنے روزے سے باہر آنا پڑے گا. سبحان اللہ. آپ سوچیں اشفاق بھائی کیسے لوگ تھے. اچھا پھر جب یہ خواب انہوں نے سن لیا نا تو اب گورنر نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ رہا کیا اور ان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ حضرت مجھے نہیں پتا تھا آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے، مگر آپ کی ظاہری حاضری نہیں ہو سکتی ہے اور آپ پلیز آپ مکے میں قیام کریں. تو پھر مولانا جامی وہاں رہتے تھے، مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے. اور پھر آپ نے ایک اور کلام لکھا، یعنی ایک تو وہ تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم بزمردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، جو سنانا تھا مدینے میں. مگر جب وہ نہیں جا پا رہے تھے تو پھر وہ کلام کیا، آپ اس کے اندر وہ جو جگہ نا مدینے سے محبت اور وہ فراق کی کیفیت دیکھیں. اس کا جو مقطع ہے، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دگر کن. یا اللہ میں کئی بار گیا ہوں مدینے، بلایا گیا، ایک بار پھر یہ موقع مجھے پھر مل جائے. تو دل نہیں بھرتا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ عاشقوں کے انداز مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ کدھر آ جا رہے ہو. ہاں یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. سو دوستو، آپ نے عاشقوں کے وہ انداز سماعت کیا جس انداز کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے. اے حاجیوں، اے عمرے میں جانے والوں، اے مدینے کے مسافروں، ہمیں بزرگان دین اور اپنے اسلاف سے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کا انداز سیکھنا ہے. سو اللہ تعالی ہمیں بھی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین. سو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم.